اپنی ماں کے علاوہ جیسے سرکار دو عالم نے 7 خواتین سے دودھ پیا اور انہیں یہ عزت بخشی. ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز ہیں جو بچے کے اندر جا رہی ہیں، اس کی قوت مدافعت کو بڑھا رہی ہیں اور کچھ بیماریوں سے اس کو بچا رہی ہیں. کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پاکیزہ زندگی کے اندر 8 خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں رضاعت کا شرف حاصل ہوا. رضاعت کا عمل جو ہے یہ خود بڑا مبارک عمل ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ رضاعت جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی اجرت طے کر کے بھی کرے تو وہ بھی جو ہے وہ جائز عمل ہے، اس کے اندر کوئی قباحت موجود نہیں. ماں کے دودھ کی غذائیت، ماں کے دودھ میں 3 to 4% فیٹس کا کانٹینٹ ہوتا ہے، پھر کچھ اس میں پروٹینز پائی جاتی ہیں اور شوگر جو کہ کاربوہائیڈریٹس وہ پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ افادیت اس میں ڈالی ہے کہ وہ جو فیٹس اور فیٹی ایسڈز ہیں وہ ننھا سا بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے دماغ کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ کرانے والی مدرز کے ذریعے اینٹی باڈیز جو بچے میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کووڈ کا زمانہ آیا، ہم نے ویکسینز لگوائیں تو وہ ویکسین ہمیں اگلی ڈیزیز سے پریونٹ کرتی ہے. اسی طرح ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز ہیں جو بچے کے اندر جا رہی ہیں، اس کی قوت مدافعت کو بڑھا رہی ہیں اور کچھ بیماریوں سے اس کو بچا رہی ہیں. کچھ شوگر کانٹینٹ ایسا ہے، فیٹس دماغ کی گروتھ کے لیے اچھے ہیں. پھر ماں کے دودھ میں کچھ ایسی غذائیت نیوٹرینٹس ہیں کہ جو بچے کو ڈپریشن سے بچاتے ہیں. یعنی یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان میں سوسائڈ کرنے کی شرح کم ہوگی، ان میں ڈپریشن میں جانے کی، غصہ، انزائٹی، یہ چیزیں ان بچوں میں کم ہوتی ہیں. اور دوسری آپ نے بات کی کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. سب سے بڑی وجہ ایچ آئی وی یا ایڈز کے مریض، یعنی وہ مائیں جو پریگننسی میں بھی ایڈز کی دوائیاں لیتی رہیں، ان کو ایچ آئی وی تھا، ان ماؤں کو ہم لوگ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ وہ بریسٹ فیڈنگ نہ کریں کیونکہ بچے کو دودھ پلانے میں ہی کچھ ایسی بیماری پھر وہ بچے کو بھی لگے گی. دوسرا ایک ان بورن ایرر ہوتا ہے گیلیکٹوسیمیا، ایک بیماری ایسی ہے جو کم دیکھی جاتی ہے لیکن گیلیکٹوسیمیا میں بھی ہم جو کہ موروثی بیماری کہلائی جاتی ہے، ماؤں کو منع کر دیتے ہیں. اب رہ گیا ہیپیٹائٹس، جو کہ بڑی متس ہیں کہ ہیپیٹائٹس میں نہیں بریسٹ فیڈ کرانا، کووڈ میں نہیں کرانا. کووڈ میں بھی مائیں بریسٹ فیڈ کرا سکتی ہیں اگر انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، کیونکہ کووڈ میں آپ کو پتہ ہے ڈراپلیٹس کے ذریعے، سانس کے ذریعے بیماری کا پھیلنا ہے. تو ماؤں کو کوئی منع نہیں ہے، کووڈ میں دودھ پلا سکتے ہیں، ماسک پہنیں، پراپر ان طریقے سے ہینڈ واش کیے ہوئے ہوں بچے کو. اور جو ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس میں بھی جو دوائیاں آلریڈی مدرز لے رہی تھیں، ہیپیٹائٹس بی، سی، دونوں میں مائیں دودھ پلا سکتی ہیں. یعنی سب سے بڑی وجہ اس میں آتی ہے ایڈز، ایچ آئی وی. ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور سوال میرا بہت سادہ سا ہے کہ اسلام کے اس حوالے سے کیا احکامات ہیں. اوبیسلی جب ہم فرسٹ ہیومن ملک کی بات کریں، ملک بینک کی بات کریں تو اس میں بہت ساری ماؤں کا دودھ شامل ہوگا اور وہ ان بچوں تک پہنچے گا، ان کو ڈونیٹ کیا جائے گا جو کہ اس حق سے محروم ہیں. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے اس طرح سے جو بچوں کے لیے جو خرید و فروخت کا عمل ہے دودھ کا، یہ جائز ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس میں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے ایک بڑا بامانی بامقصد پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دیا. اور یہ عنوان میں سمجھتا ہوں اس وقت کیونکہ معاشرے میں ایک سوال کی شکل میں سب کے سامنے موجود ہے، اور سوال سے بھی ایک درجہ آگے جا کے جتنی اس پر مختلف آراء اکٹھی ہو گئی ہیں، کسی نہ کسی درجے پہ اب یہ ایک کنفیوژن کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک دین اسلام کی بات ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ رضاعت یعنی ایک اپنی اصل ماں کے علاوہ کسی اور خاتون سے دودھ کا حصول جو ہے، اس عمل کو رضاعت کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک نہ سن رکھا، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو رضاعت کی منفرد نسبت ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہمارے دلوں میں احترام اور محبت ایک درجہ بڑھ نہ جاتا ہو. تو ہمیں ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پاکیزہ زندگی کے اندر 8 خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں رضاعت کا شرف حاصل ہوا. یعنی آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے بعد حضرت صہیبہ کے بعد بنت خویلد، اور ان کے بعد حضرت سعدیہ، حلیمہ سعدیہ نہیں، حضرت سعدیہ. اور حضرت سعدیہ کے بعد ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ 3 خواتین ایسی ہیں جن کا نام عاتقہ ہے، اور پھر ان 3 خواتین کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کی باری آتی ہے جنہوں نے پھر ایک طویل عرصے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. تو اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری خاتون یعنی اپنی ماں کے علاوہ جیسے سرکار دو عالم نے 7 خواتین سے دودھ پیا اور انہیں یہ عزت بخشی کہ انہیں
اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کا شرف عطا کیا، تو اس کی نسبت سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کا عمل جو ہے یہ خود بڑا مبارک عمل ہے، اور پھر یہ ایک انسانی تہذیب کا کئی صدیوں پر محیط ایک سفر ہے اس رضاعت کے ساتھ۔ عربوں کے ہاں بھی کلچر موجود تھا، اور عربوں سے پہلے کے جو زمانے تھے ان میں بھی، حتیٰ کہ یونانیوں کے ہاں بھی ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ دوسری جو صحت مند خواتین تھیں ان کا دودھ بچوں کو پلایا جاتا تھا۔ بہادر اور جری جو خواتین ہوتی تھیں، مشقت کرنے والی خواتین، ذہنی طور پر مضبوط خواتین، ان کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا تو اس زمانے میں اتنی سائنٹیفک ریسرچ تو موجود نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ وہ دیکھیں نا کہ اس میں حکمت دیکھیں نا، اس پورے اگر ہم پروسیس کو دیکھیں اس کا جائزہ لیں، ہسٹری از دیئر جی، اور یہ تھا کہ کئی صدیوں کے مسلسل تجربے اور مشاہدے کے بعد لوگ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ دودھ کا اس انداز میں اثر ہوتا ہے، اور اپنی ماں کے خصائل تو بچے میں آتے ہی آتے ہیں، جن کا دودھ پیا جاتا ہے ان کی خوبیاں جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں آئندہ آنے والے بچے یا بچی کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ کے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ایک پورا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سعد، وہاں کی خواتین مکہ آتی ہیں اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق جہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بچوں کو لے جاتی ہیں، اور پھر واپسی پر ان کو انعامات سے جاتے وقت بھی نوازا جاتا ہے زیادہ راہ دیکھ کر، اور واپس آنے پر بھی جب ان کے بچے صحت مند اپنی ماؤں تک، والدین تک پہنچتے ہیں تو وہ خوش ہو کر ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ تو ایک تصور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس عمل کی اور اس اعلیٰ درجے پر یعنی اس کی حفاظت بھی فرما دی اور اس کی توثیق بھی فرما دی، اس کی حوصلہ افزائی بھی فرما دی کہ حضور نے یہ کہا کہ رضاعت جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی اجرت طے کر کے بھی کرے تو وہ بھی جو ہے وہ جائز عمل ہے، اس کے اندر کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث کے تھرو ہمیں ملتا ہے؟ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ تو دین جو ہے بنیادی طور پر مزاج نبوی کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مزاج ہے حقیقت میں دین اس کا نام ہے، اور سرکار دو عالم کے ہمیں جو اعتراض ابھی اٹھایا جا رہا ہے، اگر ہم ہیومن ملک بینک کی بات کریں کہ اس میں یہ میک شور کرنا کہ کتنی ماؤں کا دودھ اس میں شامل ہے، تو پھر وہاں پہ جو رضائی حرمت ہے وہاں پر ایک سوالیہ نشان آ گیا کہ وہ کیسے میک شور کیا جائے گا۔ اصل میں دودھ پلانے کی حد تک تو کسی کے ہاں بھی کوئی اعتراض نہیں پایا جاتا۔ اعتراض یا احتیاط جس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کے بعد جب ایک بچے کے ساتھ ایک خاتون کا دودھ کے رشتے کی نسبت سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے ماں اور بیٹے والا، تو ان کے درمیان تو ایک حرمت دائمی قائم ہو گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے کے محرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خاتون جس نے دودھ پلایا ہے اس کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی دودھ پینے والے اس نوخیز بچے کے رشتے کچھ قائم ہو جاتے ہیں۔ ان رشتوں کی پاسداری اور حرمت جو ہے اس کے حوالے سے لوگ فکر مند ہیں کہ شاید ان کا اہتمام نہ کیا جا سکے۔ تو یہ یقیناً اس حد تک بالکل درست بات ہے کہ اس رضاعت کے بعد یہ بڑا ایک اہم عمل ہے اور بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کی نسبت سے، اس رشتے کی نسبت سے جو لوگ حرمت کے طور پر آپ کے بہن یا بھائی بن جاتے ہیں، رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ جو حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر جو نکاح کے معاملات ہیں، باقی چیزوں میں جو احتیاطیں دین مبین نے بیان کی ہیں، ان سب کو کیسے اختیار کیا جائے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک سوالیہ نشان یا اس ایک خدشے کی بنیاد پر اس پورے خیر سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور اس پوری خوبی اور خیر والی جو بات ہے، یقیناً اس میں بہت سادی سی ایک یکسطری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بلڈ بینک بناتے ہیں اور اس کے اندر کبھی آپ نے سنا ہے کہ بی نیگیٹو کی ریکوائرمنٹ والے آدمی کو اے پازیٹیو لگا دیا گیا ہو، اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ہی بہت احتیاط کے ساتھ بنیادی سارے صحت کے جو تقاضے ہیں ان سے نکالنے کے بعد، اس کا گروپ جاننے کے بعد ایک خاص ترتیب میں ان کو رکھا گیا ہوتا ہے، اس لیے بہت کم شکایت ایسی نظر آتی ہے۔ تو اگر اس درجے پر احتیاط برتی جا سکتی ہے تو کیوں یہ جو معاملہ ہے، یہ دودھ کا معاملہ ہے، ظاہر ہے اس کا سورس بھی تو بہت کلیئر ہے، اس سورس کے اعتبار سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو ماں ہے اس کے اور اس کے جو باقی رشتے ہیں ان کا ایک ریکارڈ وہاں موجود ہو، تاکہ بچے کو بھی بتا دیا جائے اور بچوں کے والدین کو بھی بتا دیا جائے، اس بچے کے والدین کو بتایا جائے، کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہے اس کو تو اس وقت نہیں پتا ہوگا۔